کوئکلی آج میں بات آپ کو کرنا چاہتا ہوں. دیٹ از اے بگ آنسر ٹو مائی پریئر کہ مجھے نہیں پتا خدا نے یہ ریولیشن میرے دل میں ابھی کیسے رکھا ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتا ہوں. لیکن ہم اس پہ کام کرنے والے آنے والے دنوں میں. اگر ہم یعقوب 3 باب کھولیں اور اس کے اندر ہم چلیں تو 13ویں آیت میں ہم چلتے ہیں. لکھا ہے یعقوب 3 باب کی 13ویں آیت میں، تم میں دانا اور فہیم کون ہے جو ایسا ہو وہ اپنے کاموں کو نیک چال چلن کے وسیلہ سے حلم کے ساتھ ظاہر کرے جو حکمت سے پیدا ہوتا ہے. بیوٹیفل آیت ہے یہ. اگر ہمیں یاد ہو جائے تو بہت ہی بھلا ہوگا. کافی حد تک مجھے یاد ہو چکی ہے، بس 1-2 جگہوں پہ میں اٹکتا ہوں. لیکن اگر تم اپنے دل میں سخت حسد اور تفرقے رکھتے ہو تو حق کے خلاف نہ شیخی مارو نہ جھوٹ بولو. یہ حکمت وہ نہیں جو اوپر سے اترتی ہے، بلکہ دنیوی، نفسانی اور شیطانی ہے. اس لیے کہ جہاں حسد اور تفرقہ ہوتا ہے وہاں فساد اور ہر طرح کا برا کام بھی ہوتا ہے. تو جو میری مدد ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ میں دعا کر رہا تھا اپنے لیے کہ خداوند تو مجھے حسد اور تفرقے سے بچا. یہاں پر لفظ تفرقہ نہیں ہے، بیسکلی یہ جھگڑا ہے. میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا کہ یونانی میں یہ لفظ وہی ہے جو بائبل میں تقریباً ہر جگہ لفظ جھگڑا استعمال ہوا ہے. تو اگر تم میں حسد اور جھگڑا ہے تو یہ حکمت وہ نہیں جو اوپر سے آتی ہے. اب یہ جو حسد لفظ ہے، آج خدا نے میرے دل میں اس بات کو ڈالا ہے کہ یہ جھگڑا ہے، یہ حسد نہیں ہے، یہ غیرت ہے. اس کے علاوہ باقی جگہوں پر اس کو غیرت استعمال کیا گیا. غیرت کا مطلب ہے وہ غیرت جس سے یسوع مسیح نے ہیکل کو صاف کیا. ایگزیکٹلی سیم لفظ یوحنا کی انجیل کے 2 باب میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. یہ وہی لفظ ہے جو رومیو 10 باب کی 2 آیت میں ہے کہ جو یہودی ہیں وہ غیرت تو رکھتے ہیں مگر سمجھ کے ساتھ نہیں. اینڈ سو آن. اب جب یہ والا حسد کون سا ہے؟ یہ حسد وہ ہے جو دوسرے کو دیکھ کر کہتا ہے یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جیسے یسوع مسیح ہیکل میں گئے تو انہوں نے کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، میرا گھر دعا کا گھر ہے. اور لکھا جب انہوں نے سب کو باہر نکالا تو شاگردوں کو یاد آیا کہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا جائے گی. تو یہ غیرت ہے. لیکن غیرت کے آگے کیا ہے؟ اگر غیرت کے آگے جھگڑا ہے، اگر آپ کسی کو کام کرتے دیکھتے ہیں، کسی کو بھی اپنے کے علاوہ، اور آپ کلام کے مطابق یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، تو جو ڈیمونک ایکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جھگڑا کریں. تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ تم ایسا نہیں کر سکتے ہو. تمہیں ایسا کرنے کا حق کس نے دیا؟ دیر از اے فائٹنگ. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ میرا بھائی، میرے بچے، میرا ساتھی، میرے کولیگ، میرا باس، میں روحانی لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اس سے فی الحال روحانی لوگوں کی اور جسمانیوں کی بھی بعد میں، آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ یہ رانگ ہے، تو نیکسٹ ایکشن کیا ہے کہ ہمیں دعا میں جانا اور شفایت کرنی ہے خداوند رحم کا. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم دعا میں نہیں جائیں گے غلط دیکھ کر تو پھر ہمیں جھگڑے میں جانا پڑے گا، اور جھگڑا جیسے ہی شروع ہوگا ہم ٹوٹلی جسمانی ہو جائیں گے اور کچھ بھی حاصل نہیں کر پائیں گے، کچھ بھی. اس لیے ابلیس اکثر دفعہ لوگوں کو غیرت میں رکھتا ہے، لیکن غیرت کے ساتھ وہ دعا میں نہیں جاتے، وہ ایکشن میں نہیں جاتے، وہ فیصلے میں نہیں جاتے، بلکہ وہ جھگڑے میں چلے جاتے ہیں. جیسے ہی جھگڑے میں چلے جاتے ہیں سارے کا سارا سٹرکچر کلیپس ہو جاتا ہے. تو ہم جو خدا کے لوگ ہیں، ہمیں پالوس کہتا ہے مجھے خدا کی سی غیرت ہے. آج کے لیے جو خدا نے مجھے آج صبح کلام دیا، ارلی مارننگ جب خدا نے مجھے اٹھایا، امیزنگ، خدا نے کلام میرے دل میں یہ رکھا کہ مجھے تمہاری نسبت خدا کی سی غیرت ہے. کتنی بڑی غیرت ہوگی. اور یہ لفظ بلا کون سا؟ جو یہی والا یعقوب والا 2 کرنتھیوں 11 باب کی 2 آیت پڑھتے ہیں. Isn't that amazing؟ کیا یہ
کیا کمال نہیں ہے خدا کے پیار کا؟ دوسرا کرنتھیوں 11 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، کاش کہ تم میری تھوڑی سی بے وقوفی کی برداشت کر سکتے، ہاں تم میری برداشت کرتے تو ہو، مجھے تمہاری بابت خدا کی سی غیرت ہے۔ یہی لفظ غیرت یعقوب کے 3 باب میں 2 دفعہ حسد لکھا گیا ہے، لیکن وہ حسد نہیں ہے، وہ غیرت ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا ہے؟ کیونکہ میں نے ایک ہی شوہر کے ساتھ تمہاری نسبت کی ہے تاکہ تم کو پاک دامن قماری کی مانند مسیح کے پاس حاضر کرو۔ آگے غیرت میں کیا کیا؟ انہوں نے ایک پیغام دیا ہے، ایک پیغام، ایک کلام دیا ہے جو خدا کا پلان ہے، پالوس کا نہیں۔ اب وہ ریفرنس دے رہے ہیں، پیارو کرنتھیوں والو، اس سے پہلے بھی یہ ڈرامہ ہو چکا ہے، یہ میں ڈرامہ ورڈ یوز کر رہا ہوں، یہ عدن میں کہانی چل چکی ہے کہ ایک جوڑا جس کو عدن میں رکھا گیا تھا، اس کو بھی کسی نے آ کے بہکایا تھا کہ ان کے خیالات اس خلوص اور پاک دامنی سے ہٹ گئے، اور کہیں ایسا نہ ہو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو جائے۔ لیکن اس کے پیچھے کیا ہے؟ پالوس کے پاس غیرت ہے۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں اچھا فلاں ڈوب رہا ہے، ہمیں کیا، ڈوب جائے، اچھا فلاں مر رہا ہے، مر جائے، ہمیں کیا۔ اس کا مطلب ہے غیرت نہیں ہے۔ لیکن ایک یہ ہے، یہ کیوں ڈوب رہا ہے، میں کچھ کر سکتا ہوں۔ ایک ایکشن یہ ہے کہ سر پہ کھڑے ہو کہنا تو ایتھے پانی چ کی کرن ڈیا سا، تیرا کی مقصد سی ایتھے چھاڑا مارن دا۔ دیٹ از a one thing. The other thing is throw a rope in it. رسی پھینکے پانی میں، بیٹا اس کو پکڑو، بھائی اس کو پکڑو، بہن اس کو پکڑو، ہم آپ کو کھینچتے ہیں۔ لوگوں، چند سال پہلے میرے چاچو اور میری پھپھو اور میرے دادا اور ایک آدھ لوگ اور بھی تھے، سسٹر میلا کو بہتر پتہ ہوئے گا، پھپھر بینا کی جب شادی تھی تو یہ لوگ جا رہے تھے، تو جیسے ہی چاچو اقبال نہیں چلا رہے تھے گاڑی، میرے دادا چلا رہے تھے، تو جیسے ہی انہوں نے ٹرن لیا، ہو سکتا ذرا اس کو بھی اس کا پتہ ہو، اس کہانی کا جو میں بتا رہا ہوں، تو ایک جھیل تھی سندھ میں جس کے اندر کار جا گری، اور وہاں کچھ لوگ فشنگ کر رہے تھے۔ تو جیسے انہوں نے دیکھا کہ کار پانی میں گر گئی اور یہ پانی میں ڈوب رہی ہے، اور لوگوں نے دیکھا اور انہوں نے شور مچایا، اور انہوں نے اس کار کو رسا باندھا اور ان کو جیسے باہر کھینچا، تو تب تک وہ اتنے کنارے پہ آ گئی تھی کہ دروازہ کھل سکتا تھا اور ان کی جانیں بچ گئیں، ورنہ وہ پانی کے اندر بیٹھ جاتی گاڑی اور کوئی بھی نہ بچتا۔ اپیرنٹلی یہ لگتا ہے خدا تو بچانے والا کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر یہ کہا جاتا ڈرائیور کو عقل ہونی چاہیے تھی، سینس ہونی چاہیے تھی، سلو چلانی چاہیے تھا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے گاڑیاں چلانے کا کہ آپ جھیل میں گاڑی گھسا دیں۔ دیٹ از اے ون ریئیکشن۔ لیکن ایک ریئیکشن یہ ہے کہ کسی نے غلطی کی ہے، ہم اس کو نکالیں، ہم اس کو بچائیں۔ یہ وہ غیرت ہے جو خدا چاہتا ہے۔ پالوس اسرائیل کے لیے یہی چاہتا تھا، مجھے غیرت تو ہے ان کے بارے میں۔ اچھا وہ غیرت تو رکھتے مگر علم نہیں رکھتے، ان کی غیرت تو ٹھیک ہے مگر علم نہیں ہے۔ کبھی بھی ان کی غیرت غلط نہیں تھی اسرائیل کی اس وقت کے لیے یا جس بھی وقت کے لیے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میں اور آپ بھی ایسی ہی اسٹرگل میں ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی کو غلط سمجھتا ہے، کوئی نہ کوئی غلط کر رہا ہے کلام کے مطابق۔ پہلی بات ڈیسائیڈ کریں کہ جو شخص جو کر رہا ہے کیا وہ کلام کے مطابق غلط ہے، کیونکہ ہر ایک شخص کلام کے مطابق غلط ہونا چاہیے اور ہوتا ہے۔ ہم انسانوں کو یوں کہتے ہیں آپ نے میری بے عزتی کر دی، آپ نے میرے ساتھ زیادتی کر دی۔ نہیں، کسی نے کلام کی بے عزتی کی ہے، کسی نے کلام کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ کے ساتھ نہیں۔ آپ کے پاس نہ کوئی اختیار ہے، نہ میرے پاس کوئی اختیار ہے، نہ آپ کوئی اپنا کر رہے ہیں، نہ کوئی ہم ہر وقت مانیٹرنگ کے نیچے ہیں، خدا کے کلام کی مانیٹرنگ کے نیچے۔ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں خدا دیکھ رہا ہے، خدا جان رہا ہے۔ ہر ایک کام کو کرنے کا کہ کئی طریقے ہیں، اب عبادت کو بھی کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ میں ان ڈیٹیلز میں آج نہیں جانا چاہتا، مگر میں آج
غیرت پہ آپ کو روکنا چاہتا ہوں. اور میں بڑی آنیسٹی سے آپ کو یہ آیتیں بتا رہا ہوں کہ یہ لفظ حسد نہیں ہے، یہ غیرت ہے. لیکن غیرت پروڈیوس جو کرتی ہے جسمانی بندے میں وہ جھگڑا ہے، لیکن روحانی بندے میں ایکشن، کہ اس نے کرنا کیا ہے. اور کرنے کا مطلب ہے وہ اپنی روحانیت بچائے گا. جھگڑا آپ کی اپنی روحانیت کھا جاتا ہے. کوئی بھی جھگڑالو شخص کم کسی شخص سے تعلق نہیں ہے، کوئی بھی جھگڑالو شخص روحانی نہیں ہو سکتا. نیور، اٹس ناٹ پاسبل. ہمیشہ سے جھگڑے سے الگ رہنے کا مشورہ دیا گیا. لکھا ہے مناسب نہیں خدا کا بندہ جھگڑا کرے. اس کا یہ نہیں مطلب یہ چھوٹا سا فلیور ہے کہ اس کو کبھی کبھار کر ہی لینا چاہیے. نو. جب بشپ رائٹ کہے نا آہستہ سے کہ ویسے اگر بردر ایرک اگر آپ ایسا کریں کہ آپ پاز میٹنگ پہ آ جائیں، تو بردر شیلٹن کہتے ہیں اس کو قانون سمجھیں. بشپ رائٹ کے حکم دینے کا انداز یہی ہے. اگر ہو سکے، اگر مناسب ہو تو اگر یہ میں نے جو آپ کی ای میل بھیجی اس کو پورے طریقے سے پڑھ لیں تو اس کو مشورہ نہ سمجھیں، یہ حکم ہے. خدا کے کلام میں بھی جب آپ کو مشورہ دیا جائے نا کہ ایسا میں صلاح دیتا ہوں ایسا کر لو، اس کو حکم سمجھیں. یہ حکموں کی کتاب ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خداوند تو نے ویسے اتنا فورس کر کے تو نہیں کہا تھا، خداوند تو ذرا زور مار کے کہہ دیتا، خداوند تو نے میری گاڑی تو نہیں پنکچر کی تھی کہ میں مرسٹ نہ آ جاؤں تو گاڑی میری پنکچر کر دیتا. God does not do it. خدا ایسا نہیں ہے کہ وہ انسان سے جھگڑا کرتا رہے. خدا نے کہا میں نے نہیں جھگڑنا. اور خدا نے نوح کے وقت میں کہا میری روح نہیں اب انسان سے زیادہ مزاحمت کرتی رہے گی، چلو چھٹی، فارغ ہو. خدا کبھی بھی انسان سے سدا نہیں جھگڑتا. خدا کرے مجھے بھی، کبھی آپ کو بھی، ہم کسی کو غیرت سے نکال سکیں، غیرت میں آ کر اپنے مقدس بھائیوں اور بہنوں کی علاقوں کو. ہماری غیرت ہیکل کو صاف کر سکتی ہے. میں آپ کو بلیو کریں، ہیکل کا مطلب ہے اپنے آپ کو. ہیکل ہم خود ہیں. یہ پہلی صفائی ہے کہ اپنے اندر جھانکیں کون سی چیز خدا کے مسا کو کمزور کر رہی ہے، کون سی چیز دعا کا گھر بننے میں رکاوٹ ہے، کون سی چیز مجھے دعا کا گھر بننے میں روک رہی ہے. میک اسٹرانگ ڈیسیژن. میں اپنے آپ کو اسٹرانگ ڈیسیژن بتا سکتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ میں ان کو حاصل کر چکا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میں اکثر مقدسوں سے زیادہ کمزور مقدس ہوں، کیونکہ میری اسٹرگلز میں عام لوگوں سے سنتا نہیں ہوں کہ فون ان کی اسٹرگل ہے، کالیں ان کی اسٹرگل ہے. اب میں نے سوچا ہے کہ میں دن کے صبح کے 5 گھنٹے اپنا فون یوز نہیں کروں گا. ہو سکتا ہے تھوڑا بہت چینج کرنا مجھے پڑ جائے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ دن کے 11 یا 12 بجے تک میرا فون میں جو میرا ریگولر نمبر استعمال میں نہ کروں. اس سے بڑے پرابلم کھڑے ہو سکتے ہیں. میری کمیونیکیشن ہے لوگوں کے ساتھ، مگر مجھے اس کمیونیکیشن کی فکر ہے جو میری اوپر لگی ہوئی ہے. اب میں وہ برباد کر کے لوگوں کی کمیونیکیشن تو کرنے سے رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ ایسا کریں یا میں ایسا کروں، مجھے نہیں پتا. خدا مجھے بوجھ دے رہا کیونکہ مجھے کرنا پڑے گا. ابھی میں نے صبح سے اپنے فون کو چیک نہیں کیا. گزرے 2 دن سے میں صبح کو اٹھ کے فون اپنا چیک نہیں کر رہا. 19 میسیجز ہیں اس وقت جو جب میں نے ٹائم دیکھا تھا تو اس کے اوپر میں نے اپنا واٹس ایپ نہیں کھولا. کیوں؟ کیونکہ میری اسٹرگل کوئی اور لگی ہوئی ہے. میں اس کو برباد کر کے اس کو کیسے آپریٹ کروں گا؟ ہم ایک دوسرے کی ضرورت ہے. تھینک یو آپ نے چیک کیا، زوم آن ہے. گاڈ بلیس یو. پلیز کریں کیونکہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. لیکن ابھی ہم شفایت کرنے لگے. میں شفایت کرنے لگا ہوں. مجھے شفایت کے لائق بننا ہے. مجھے اپنے گناہوں کی معافی چاہیے. مجھے خدا کی پوری پریزنس چاہیے تاکہ لوگ اپنی روحانی مزاج کو نہ کھو بیٹھیں. اپنے بیسٹ کو خدا کو دیں. بیسٹ کو خدا کو دیں. بیسٹ کا کیا مطلب ہے؟ کسی چیز کو نہ چھوئیں. ذہن میں مریم کی طرح خدا کو ٹائم دیں. دن کا ایک بہت بڑا حصہ، کم از کم 2 گھنٹے مریم کی طرح. میں 2 گھنٹے، مجھے معاف کیجیے، میں 2 گھنٹوں کی کنفرمیشن ہی کرتا. اپنی پورا 24 گھنٹے مریم کی طرح خدا کے چرنوں میں بیٹھے. آپ کیا مذاق سمجھتے ہیں کہ ایک یسوع جو کشتی میں کھڑا ہو کے بھیڑ کو کلام سنا سکتا ہے وہ مارتا کو کلام نہیں سنا سکتا؟ آر یو کیڈنگ؟ ایک کمرے میں، ایک گھر میں 2 بہنیں بیٹھی ہیں، مارتا کلام نہیں سن رہی. کیسے مریم نے اچھا سا چن لیا؟
کیسے؟ خداوند تیری آواز اتنی کم ہے کہ 2 عورتیں نہیں سن پا رہی تیری آواز کو. یہ چوائس مریم اور مارتھا پر تھی کہ کیا وہ اپنے ہاتھ روک سکتی ہے کہ کسی کے چرنوں میں بیٹھے. ہاں کبھی مجبوری ہو سکتی ہے, جاب ہے, کسی کو جاب, اٹس فائن, بٹ ڈونٹ چوز. یہ چناؤ نہیں ہے کہ ہم خدا کی پریزنس کو. مجھے بھائی گلزار کو شاید یاد ہوگا, جب میں ابھی پڑھتا تھا نا تو اس وقت BBC پہ خبریں ریڈیو میں آتی تھیں, پتہ نہیں اس کا نام سیر بین تھا یا کیا پروگرام تھا کوئی. ہمارے گھر کے سارے لوگ اپنے کام چھوڑ کے اس ریڈیو کے گرد بیٹھے ہوتے تھے. خبریں چل رہی ہیں, خبریں آ رہی ہیں. 9 بجے ٹی وی پہ خبر نامہ ان دنوں میں آتا تھا, PTV پہ. تو دادا جی خبروں کے بڑے شوقین تھے. اس خبر نامے میں پن ڈراپ سائلنس ہوتی تھی. خبریں آ رہی ہیں, ہر شخص اپنا کام چھوڑ کر اس ٹی وی کے سامنے بیٹھتا تھا جو خبریں سننے والا ہے. چوائس ہے, یہ آپ کی چوائس ہے. جاتی ادوم کے گھر میں عہد کا صندوق 20 سال سے زیادہ رہا, کچھ بھی برکت نہیں ملی. پتہ کیوں؟ کیونکہ کلام میں لکھا ہے اس کے گھر رکھنا پڑا, عہد کا صندوق وہاں رکھ دیا. عبید ادوم کے گھر میں صرف عبید کے گھر میں عبید ادوم, جاتی ادوم, میں اس کا نام غلط بول رہا ہوں, شاید کچھ اور نام ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں سیموئیل کی کتاب میں. عبید ادوم کے گھر میں عہد کا صندوق صرف 3 مہینے رہا اور خدا نے اس بندے کو برکت دے دی. داؤد کو پتہ چلا عبید ادوم کے گھر میں تو 3 مہینے میں برکتوں کے خزانے کھل گئے. پتہ کیوں؟ کلام کہتا ہے عبید ادوم نے عہد کے صندوق کے لیے جگہ بنائی, لیکن جو اس سے پہلے جس بندے کے گھر میں 20 سال رہا اس نے جگہ نہیں بنائی. اس نے کہا تے رکھ چلو یار, ہوں میں کی کراں تے رکھ دو, کتے بھی رکھ چڑو, وہ کتے بھی رکھ دو بھرا, عہد دے صندوق نو کتے بھی رکھ دو. 20 سال میں بھی اس خاندان کو برکت نہیں ملی. 20 ایئرز سے بھی زیادہ عرصہ, اراؤنڈ 25 سال فلسطینیوں کے ملک سے جب عہد کا صندوق آیا. سیم عہد کا صندوق جب اس گھر میں آیا جہاں جگہ بنائی گئی, خدا نے برکت کے دروازے کھول دیے. کئی لوگ ہیں جو عبادت کا انتظار کرتے ہیں, خدا کی پریزنس کا انتظار کرتے ہیں, لیکن کئی دفعہ کئیوں کے اوپر عبادت آ جاتی ہے, انہیں کرنی پڑتی ہے. میک اے ڈفرنس. یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ بیسٹ آپ خدا کو دے سکتے ہیں. جس بیسٹ کو آپ دیتے ہیں اس بیسٹ کو ریسیو کرتے ہیں. آج بیسٹ پتہ کیا ہے؟ اپنے کسی بھائی اور بہن کے لیے دعا کریں, اپنے علاقے کے لیے دعا کریں. آپ کے ذہن میں کوئی شخص آ رہا ہے جو ٹھیک نہیں ہے, جو کمزور ہو گیا ہے, جو ٹھیک طریقے سے پریئر نہیں کر رہا, ٹھیک طریقے سے عبادت نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, خدا کے تخت کے سامنے لے کر جائیں. خدا اس پہ رحم کر. کلام میں لکھا ہے اگر کوئی اپنے بھائی کو ایسا گناہ کرتے دیکھے جس کا نتیجہ موت نہیں, دعا کرے. لیکن کیا جھگڑے کے ساتھ؟ او نو, جیسے ہی جھگڑے میں جائیں گے آپ فلاپ ہو گئے. اور ابلیس غیرت کے بعد جھگڑا کریٹ کرتا ہے. جتنی دنیا میں آپ دیکھیں گے غیرت جھگڑے پیدا کرتی ہے, غیرت جھگڑے پیدا کرتی ہے. ملک غیرت میں لڑ رہے ہیں, لوگ غیرت میں لڑ رہے ہیں, میاں بیوی غیرت میں لڑ رہے ہیں, بچے غیرت میں لڑ رہے ہیں, او بھائی بہنوں کے لیے غیرت سے لڑ رہے ہیں. غیرت جھگڑا پیدا کرتی ہے دنیا میں, لیکن خدا کے لوگوں میں فیصلہ پیدا کرتی ہے, جرت پیدا کرتی ہے, گھٹنوں کے بل جھکنا پیدا کرتی ہے, دعا روزے کا سیشن پیدا کرتی ہے, زوم میٹنگیں پیدا کرتی ہے, دعائیہ گھنٹے اور جرنل پریئر ڈے. کہ آپ ایلیگل چھٹی کریں اپنی جاب سے. آئی نیور سجیسٹ اٹ. میں اپنے گھر میں, میری وائف جانتی ہیں, میں کبھی بھی نہ میں خود اپنے لیے ایسا سوچتا ہوں نہ میں کسی اور کے لیے ایسا. اگر میں نے کبھی کیا ہوگا خدا مجھے معاف کرے. لیکن فائنڈ اے ٹائم کہ جب آپ کسی کی شفایت کے لیے محبت سے بھر جائیں, پیار سے بھر جائیں, درد سے بھر جائیں, آنسوؤں سے بھر جائیں, چاہت سے بھر جائیں, کہ محبت میں کسی کے لیے رخنا میں کھڑے ہو کر دیوار بنائیں. سیموئیل کو خدا نے کہا, سیموئیل کب تک تو ساؤل کے لیے روتا غم کھاتا رہے گا, بس کر بھائی, بہت ہو گیا, میں بندہ دوسرا چن لیا. کین یو امیجن بھائی گلزار,
کین یو امیجن؟ بندے کو رد کر دیا ہے خدا نے. سیمول اس سے ناراض ہو رہا ہے لیکن ابھی تک رو رہا ہے. ساؤل بادشاہ کے لیے خدا اس سے کیوں گناہ ہوا؟ خدا اس سے کیوں گناہ ہوا؟ خدا یہ کیوں تیرے لائق نہیں؟ کچھ کر ساؤل کو بچا، ساؤل کو بچا، ساؤل کو بچا. خدا سیمول کو کہہ سیمول اب دعا نہ کر، ایسا نہ کر. ساؤل پورا کر لے. ساؤل توبہ کی طرف آ نہیں رہا. کہیں بائبل میں لکھا گیا کہ ساؤل نے خدا سے توبہ کی. بہت میں نہیں پتا، اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہو تو خدا آپ کو برکت دے، میری مدد کر سکتے ہیں. لیکن آئیے دعا کرتے ہیں، آئیے سیمول کی روح مانتے ہیں، آئیے ابراہیم کی طرح کہتے ہیں او خدا ہم تو سدوم اور عمورہ برباد کرنے لگا. او کیا خیال ہے اگر وہاں 50 ایماندار ہو تو راست بازوں کے ساتھ گناہ گاروں سے راست بازوں کو مارے گا؟ تجھ سے ایسا ہونے والا نہیں. مجھے لگتا نہیں تو ایسا تو نہیں کر سکتا کہ وہاں 50 راست باز ہو تو سب کو مار دے. او نہیں خدا، اگر 45 ہو پھر کیا خیال ہے؟ اگر 40 ہو پھر کیا خیال ہے؟ نہیں ماروں گا. اگر 30 ہو خدا میں نے جرت کی ہے تیرے ساتھ بات کرنے. اگر وہاں 20 ہو کیا خیال ہے؟ اگر کوئی ناراض نہ ہو تو ایک بار اور اگر وہاں 10 ہو چپ کر دیا. لیکن خدا انتظار کر رہا تھا ابراہیم کچھ آگے بول، تجھے جواب دوں. کبھی مجھے لگتا ہے ابراہیم اپنے اندر یہ دلیری پیدا کرتا اور کہتا خدا اگر میں ایک تو کیا خیال تو شاید 5 شہر آج برباد نہ ہوتے. لیکن خدا کا روح ابراہیم کو وہاں لے کر ہی نہیں گیا. اپنے مائکس کھولے، میری مدد کریں، میرے پاس درد ہے مگر میں اپنی غیرت کے ساتھ جھگڑے کو نہیں ملانا چاہتا. خدا میرے اندر سے جھگڑے کی روح نکال دے، میرے اندر سے جھگڑے کی روح نکال دے کہ میں رکھنے میں کھڑا ہو سکوں. میری آنکھیں خدا کھولے، آپ کی آنکھیں خدا کھولے کہ ہم کیلیفورنیا کے لیے، ہم پاکستان کے لیے، گناہ گاروں کے لیے درد لے سکیں. ہم اپنے اندر کی صفائی کر سکیں، ہم اپنے اندر کی ہیکل کو صاف کر سکیں. نکال باہر پھینکے وہ ناپسندیدہ چیز جو دعا کا گھر بننے میں رکاوٹ ہے، جو خدا سے الائن ہونے میں رکاوٹ ہے. ہو میں یہ نام میں پہلی دفعہ یہ لفظ پتہ کہاں استعمال ہو؟ یسوع مسیح کے جب اس نے ہیکل صاف کی. میں یہ پہلی دفعہ یہ لفظ یسوع نے استعمال کیا. حسد یاد رکھیں وہ ہے جس سے فریسیوں نے یسوع کو پکڑوایا تھا. وہ حسد ہے، وہ حسد ہے. کسی کی ترقی سے جلنا، کسی کی ترقی کو دیکھ کر برا دل میں سوچنا، وہ حسد ہے. لیکن پولس کہتا ہے، یعقوب رسول کہتے ہیں اگر تم سخت حسد اور جھگڑا ہے تو مت کرو، یہ حکمتوں کو سیاہی ہے. پولس 30 کا پہلا کرنتھیوں 3 باب میں کہتے ہیں میں تم سے اس طرح کلام نہ کر سکتا جس طرح روحانیوں سے بلکہ جسمانیوں سے، کیونکہ تم میں حسد اور جھگڑا ہے. پھر یہاں پر لفظ حسد، تم میں غیرت اور جھگڑا. تم میں غیرت تو ہے مگر اس کو جھگڑے میں بدل ہے. آپ اپنے مائکس کھولیں، تھوڑی دیر میں اس کو بند کریں گے. مجھے آپ کی مدد چاہیے. خدا اس ٹرانزیشن کو میری زندگی میں جاری کرے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. ہم بات